بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معتکف اعتکاف کرنے والا کن ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے وہ نکل سکتا ہے کہ جس کے بغیر اس کو یعنی قضاء حاجت ہے، پیشاب اور پخانے کی ضرورت ہے، ایسی صورت میں وہ نکل سکتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ کوئی آدمی اس کو کھانا جو ہے لا کر دینے والا نہیں ہے، وہ اس کا ضروری ہے کہ وہ خود جا کے کھانا لائے، تو ایسی صورت میں وہ کھانا لینے کے لیے جا کے نکل سکتا ہے، اور بغیر ضرورت کے وہ نہیں نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے تھے مسجد سے اعتکاف کی حالت میں الا لحاجت الانسان، مگر وہ چیزیں کہ جو انسانی ضرورت کے حساب سے ہیں، جو ضروری ہیں، مثال کے طور پر پیشاب اور پخانے کے لیے نکلنا ہے، ایسے ہی۔ تو جیسے یہ بھی میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آدمی اپنا کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے، اور یہ جمہور تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ ایسے ہی جمعہ کی نماز کے لیے اگر وہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے کہ جہاں پہ جمعہ جامع مسجد نہیں ہے، جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا ہے، صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جامع مسجد میں جائے اور جا کے وہاں جمعہ کی نماز پڑھے۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے اس کو جانا ضروری ہے، واجب بھی ہے، اور جانا بھی چاہیے، اور اس سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آدمی، کچھ لوگ ہماری طرح جو اعتکاف کیا ہوتا ہے یا مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے جامع میں، تو باقاعدہ اس میں کوئی خاص کپڑا منہ پہ باندھ کے جائیں گے جس سے پتہ چلے کہ یہ اعتکاف کرنے والا آدمی، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تکلف۔ لیکن یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی آدمی مل جاتا ہے، اس سے ہاتھ ملا لیا، کوئی ضروری بات اس سے کرنی ہے تو وہ ضروری بات اس سے کر لی۔ اگر کوئی بیمار ہے راستے میں مل گیا تو آدمی اس کا حال پوچھ لے، یہ الگ بات ہے، اور یہ کام کر سکتا ہے آدمی۔ لیکن خاص طور پہ جو ہے کسی مثال کے طور پہ کسی کی خیریت پوچھنے کے لیے اللہ و لائب یا کوئی اور ہنسی مذاق یا فالتو قسم کی باتیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسی باتیں کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی چلتے چلتے جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا، راستے میں کوئی مل گیا، خیر خیریت پوچھ لی، کسی بیمار کا پوچھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پوچھ سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے آدمی، اگر کوئی آدمی کے آپ یہ سمجھ لیں کہ مسجد میں جنازہ تھا، آپ نے وہاں پہ سارے لوگ پڑھے، جیسے مکہ اور مدینہ میں ہوتا ہے، وہاں جنازے ہر نماز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ بھی کسی نے نماز جنازہ پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں، وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ وہاں پہ کوئی آپ کو مل گیا، کوئی بیمار تھا، اس کا حال پوچھ لیا، یا اس سے کسی بیمار کے حال کے بارے میں پوچھ لیا، تو اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں داخل ہوا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں جاؤں گا، یا کوئی بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت کروں گا، تو ایسی صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں کہ جو آدمی شرط لگا کے اعتکاف میں بیٹھا تھا کہ کوئی بیمار ہوا تو میں اس کی عیادت کروں گا، یا کوئی فوت ہو گیا تو میں اس کے جنازے میں جاؤں گا، تو ایسا آدمی جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس نے ایسی شرط نہیں لگائی ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کرے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے 2473 نمبر کی، کہ اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ، کہ کوئی آدمی مریض کی عیادت نہ کرے اور نہ جو ہے جنازے میں شریک ہو، اور نہ عورت کو جو ہے چھوئے، اور نہ اس کے ساتھ جو ہے مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد من، کہ کسی غیر ضروری امر کے لیے بھی مسجد سے نہ نکلے، الا یہ کہ کوئی ضروری امر ہے اس کو، تو اس کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکل سکتا۔ اور یہی جو ہے سعودی کی جو لجنہ دائمہ کمیٹی ہے اس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ضرورت کے لیے آدمی نکل سکتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے مریض کی عیادت کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے باہر الگ سے جانا یہ درست نہیں ہے، عورت کو چھونا یہ درست نہیں ہے، ایسے ہی اس سے مباشرت کرنا جو ہے یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔